بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، چھٹی جماعت کے بچوں، آج ہم حکایات جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں اس کی پہلی حکایت پڑھیں گے۔ حکایات جمع ہے حکایت کی، اور حکایت ہم کہتے ہیں ایک فرضی قصے کو، کہانی کو، کسی دلیل کو جو فرضی طور پر بنائی جائے، یا کبھی کبھی سچ بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر یہ فرضی کہانی ہوتی ہے جس میں کچھ نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلی حکایت جو ہے ہم آج اسی کو پڑھتے ہیں۔ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے، سامنے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ایک دوست نہایت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا، دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا، پہلا اور اوپر چڑھ گیا۔ تب دوسرے کو ایک ترکیب سوجھی، وہ جٹ سے پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا اور سانس روک لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگھا اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا، یعنی دوسرے دوست سے، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ تو اس کا معنی ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ جنگل کے راستے سے دو دوستوں کا گزر ہوا، تو اسی راستے میں ان کے سامنے ریچھ، جس کو بالو کہتے ہیں، وہ دکھائی دیا۔ ایک دوست نہایت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ تو ان میں سے جو ایک تھا وہ ہلکا تھا اور پتلا بھی تھا، تو وہ جلدی سے پھرتی یعنی تیزی سے ایک درخت پر چڑھ گیا، بوٹے پہ چڑھ گیا۔ دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ جو دوسرا تھا وہ درخت پر چڑھنا نہیں جانتا تھا، تو اس لیے اس نے پہلے وہ جو اس کا دوست تھا اس کو مدد کے لیے پکارا کہ مجھے بھی کوئی ترکیب بتا کہ میں پیڑ پر چڑھ سکوں۔ تو بجائے مدد کرنے کے وہ پہلا دوست جو تھا وہ اوپر ہی پیڑ پر چڑھتا گیا۔ تب جو نیچے دوست تھا جو پیڑ پر چڑھنا نہیں جانتا تھا، اس کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو اس نے یہ ترکیب سوچی کہ وہ جٹ سے پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا۔ اس نے سیدھے نیند کی شکل بنا لی، یعنی وہ لیٹ گیا، یعنی نیچے بیٹھ کے جیسے سونے کی شکل بنا لی اسی پیڑ کے نیچے، اور سانس روک لی۔ اور اس نے جو سانس تھی، ناک منہ سے جو سانس نکلتی تھی، اس نے وہ روک لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگھا۔ تو ریچھ جب آیا، بالو جب آیا، تو اس نے دیکھا کہ کیا یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اگر مردہ ہوتا تو مردے کو وہ یعنی بالو نقصان نہیں پہنچاتا، تو اس لیے اس نے سانس روکی تھی۔ تو منہ کے پاس آ کے سونگھا، ناک کے پاس سونگھا اور کان کے پاس سونگھا، مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے اس کو سمجھا کہ یہ مردہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا کرنا ہے۔ کچھ دیر بعد جب بالو دور چلا گیا تو پہلا دوست جو پیڑ پر چڑھا تھا درخت پر، وہ نیچے اترا اور دوسرے سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس کو یہ شک ہوا کہ جب ریچھ اس کو سونگ رہا تھا اس وقت اس نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ تو دوسرے دوست نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ تو یہ اس کی حکایت کا مطلب اور اس حکایت سے سبق ہے کہ آپ کبھی بھی خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ خود غرض دوست وہ ہو گئے، خود غرض لوگ وہ ہو گئے جن کو ہم انگلش میں سیلفش کہتے ہیں، جن کو اپنے مقصد کی فکر ہوتی ہے، بس اپنے ہی لیے جیتے ہیں، دوسروں کی بربادی یا دوسروں کی دوستی یا دوسروں کے فائدے کے لیے ان کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اس سبق کا مطلب ہے۔ تو اس کی دوسری حکایت ہم آگے پڑھیں گے اور سوال بھی اس کے کریں گے۔ باقی والسلام۔